السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک پاکستان کے بیوٹیفل قلعہ روہتاس کے بارے میں۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالا، کسی دوسری طرف نالا، گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ کھکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تیار کروایا۔ دراصل کھکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے کھکھڑوں کی پیٹ میں چراغ گھونپ دیا۔ اس قلعہ کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی ہے، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے 5 کلومیٹر ہٹ چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیوہیکل پتھروں سے کی گئی۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایتوں کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعہ کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب یعنی فی پتھر ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ گو قلعے کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کنندہ کیے گئے تھے، جو ایک زمانے میں قلعے کی کسی دوسرے دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ جہلم کی سرزمین پر بہت سے تاریخی مقامات اور کھنڈرات ہیں، جن میں کہیں زمین کی تہوں میں ماضی آج بھی سسکیاں لے رہا ہے، مگر ماضی کے جھروکوں سے امڑنے والی ان سرگوشیوں، چیخوں، آہوں اور کراہوں کو سننے کا متحمل ہر ذی روح نہیں ہو سکتا۔ شاید آنے والے وقت میں ان آثار کا کھوج لگایا جا سکے۔ جہلم کی تحصیل دینا سے کچھ 7 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی سمت ایک عظیم الشان اور پرہیبت قلعہ اپنی تمام تر ہیبت ناکی کے باوجود سرنگوں کھڑا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں لوگ اس سیت کے پیکر کو دیکھنے آتے ہیں۔ جرنیلی سڑک یا جی ٹی روڈ سے ایک ضلعی سڑک تیسی سیاہ ناگن کی طرح بل کھاتی ہوئی قلعے کی جانب رواں دواں ہے۔ لفظ روہتاس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انڈے کی طرح چمکنے والا۔ یہ قلعہ اپنے مخصوص تعمیری مصالحے کی وجہ سے رات کو چاندنی میں چمکتا نظر آتا تھا، اس لیے اسے روہتاس کہا گیا۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ روہتاس گڑھ نامی قلعہ ہندوستان میں آج بھی موجود ہے، اور اس کا ذکر شیر شاہ سوری کے عہد میں بھی کافی مرتبہ آیا ہے، اور حکایات پنجاب کے اندر بھی قدیم روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے شیر شاہ سوری نے روہتاس گڑھ کے نام پر اس قلعے کا نام روہتاس رکھا۔